تاریخی واقعات کے تذکرے کا مقصد واہ واہ اور آہ آہ کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے تحریک حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہی کریں گے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ کو خود قرآن یوم الفرقان کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یوں تو مطالعہ کرنے والوں کو حکمتوں کے ہزاروں موتی ملیں گے، لیکن آئیے آج مختصراً جنگ بدر سے حاصل ہونے والے 7 اسباق یاد کریں، انہیں اپنے کردار میں شامل کر لیں تاکہ ہماری زندگی میں بدر کی برکتوں کا اظہار ہو سکے۔ نمبر 1، بدر کی جنگ انتہائی سخت حالات میں لڑی گئی۔ جنگ سے پہلے مسلمانوں کے پاس 2 متبادل تھے، قریش کا تجارتی قافلہ یا ان کی فوج۔ اپنی سنت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ سوال رکھا۔ ایک عام انسانی ذہن کی مناسبت سے قافلے پر حملہ زیادہ مناسب تھا، خطرہ کم، مال غنیمت زیادہ، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال دہرایا، دیکھیے سوال دہرایا، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی حکم نہیں دیا، کوئی فیصلہ نہیں سنایا، لیکن صحابہ اشارہ سمجھ گئے، اور پھر انصار و مہاجرین نے کھڑے ہو کر اپنی جانثاری کا جو یقین دلایا ہے وہ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ کسی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر کے کنارے بھی پہنچ جائیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم بھی ساتھ کودیں گے اور ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ یہ سب نری لفاظی نہیں تھی، دنیا نے دیکھا کہ ان الفاظ کے پیچھے کیسا عزم محکم تھا۔ نمبر 2، شورائیت اسلامی اجتماعیت کی بنیادوں میں سے ہے۔ سیرت کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر صحابہ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ایسی جمہوری فضا تھی کہ صحابہ خود آگے بڑھ کر ادب و احترام سے مشورہ دیا کرتے تھے۔ جب اسلامی فوج بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے لگی تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ از خود آگے بڑھے اور پوچھا کہ پڑاؤ کی جگہ کا یہ انتخاب اللہ کے حکم سے ہوا ہے یا فوجی تدبیر کا حصہ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی خصوصی حکم نازل نہیں ہوا تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بہتر جگہ پر پڑاؤ کا مشورہ دیا، جسے قبول کیا گیا۔ مسلمان پیسیو نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیو اطاعت کرتا ہے، انیشیٹو لینے اور آگے بڑھ کر مشورہ دینے اور کام کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ نمبر 3، اسلامی تعلیم ہے کہ جم کر کوشش کی جائے، مگر بھروسہ کوششوں پر نہیں اللہ پر ہو، اسی کو توکل علی اللہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے واقعات توکل علی اللہ کی کیسی حسین تصویر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر رسانی کا ایک باقاعدہ نظام تشکیل دے رکھا تھا، جس کے بوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے اور ان کے لشکر کی پل پل کی خبروں سے واقف ہو رہے تھے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادوں کو مکمل راز رکھتے ہوئے پیش قدمی کی اور راستہ بھی ایسا اختیار کیا کہ دشمن کے جاسوس خاک چھانتے رہے لیکن اسلامی فوج کا وقت سے پہلے کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ جنگی امور کے ایک ماہر صحابی کے مشورے سے پڑاؤ کے لیے ایک خاص جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بات مد نظر رہی کہ فوج کو پانی کا مسئلہ نہ ہو۔ صف بندی کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ سورج سپاہیوں کی پشت پر رہے تاکہ لڑتے وقت آنکھیں چندھیائے نہیں اور کفار پر اس کا اثر الٹا ہو۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی ویسے ہی قلت تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیادہ سے زیادہ ایفیکٹو یوٹیلائزیشن پر زور دیا اور سپاہیوں کو صاف صاف احکامات دیے کہ دشمن اتنی دور ہو تو صرف پتھر پھینکے جائیں، اتنی دور آ جائے تو تیر چلائے جائیں، جب اس سے قریب پہنچے تو نیزوں تلواروں سے دو بدو جنگ کی جائے۔ اپنے مختصر خطابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج میں عزم و حوصلہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ایک مچان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کی رہنمائی فرماتے رہے۔ جنگ کے دوران صحابہ کی خاص ٹکڑیوں کو قریش کے کمزور پڑتے حصوں پر
پرزور حملے کے لیے تعینات کیا۔ یہ سب ہوا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ انہماک کا یہ عالم تھا کہ شانے سے چادر سرک سرک جاتی تھی۔ یہی ایک مومن کے لیے اسوہ ہے۔ ہمیں بھی دونوں کام کرنے ہیں، کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ کوشش بغیر دعا اللہ کی رحمت و برکت سے خالی ہوتی ہے، اور ڈر ہے کہ دعا بغیر کوشش کے کہیں اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے دے۔ نمبر 4، غزوہ بدر کا منظر دیکھیے۔ ایک طرف 313 افراد ہیں تو دوسری طرف 1000 سے زائد لڑاکے۔ ایک طرف صرف 60 زرہیں ہیں تو دوسری طرف 400 سے زیادہ سپاہی سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے۔ ایک طرف صرف 2 گھوڑے تو دوسری طرف 100۔ ایک طرف صرف 70 اونٹ تو دوسری طرف تقریباً 700۔ سواری کے جانوروں کی قلت کی وجہ سے مسلمان سپاہی باری باری اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ تلواروں، نیزوں، برچھیوں، تیروں، ڈھالوں کا بھی ایسا ہی کچھ تناسب تھا، لیکن جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ سروں کی، لوہے کی، گھوڑے کی، اونٹوں کی، ہتھیاروں کی بے پناہ کثرت کے باوجود باطل کی شکست ہوئی۔ سچ ہے، تعداد اور وسائل کی کمی سے ایک مومن نہیں گھبراتا، وہ ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ نمبر 5، بڑا کام کرنے کے لیے بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی عمر کی نہیں۔ جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے 2 بچوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے لشکر کفار کے کمانڈر ان چیف ابو جہل کو میدان جنگ میں ڈھونڈ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ مکے کا اتنا بڑا سردار، شان و شوکت اور غرور و تکبر والا، اسے اتنی عزت بھی نہیں ملی کہ اسے مارنے والا کوئی پہلوان یا تلوار کا دھنی ہوتا۔ 2 معصوم بچوں نے وقت کے سب سے بڑے دشمن اسلام سے دنیا کو نجات دلا دی۔ نمبر 6، ذکر ہوا کہ جنگ میں مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے، ہتھیار کم تھے، افراد کم تھے۔ ایسی صورتحال میں ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے، مگر ایک نرالی بات ہوئی کہ 2 اصحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مگر انہیں جنگ میں شریک ہونے سے منع کر دیا گیا۔ وجہ؟ بات یہ ہوئی کہ سفر سے مدینہ کی طرف لوٹتے ہوئے ان دونوں کو کفار نے راستے میں روک لیا تھا۔ یہ جان کر کہ یہ لوگ مدینہ کی فوج سے نہیں ہیں، انہیں چھوڑ تو دیا، لیکن چلتے چلتے یہ وعدہ بھی لے لیا کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ دونوں دشمنوں سے کیے ہوئے مجبوری کے وعدے کو اہم نہ سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں شرکت کے لیے آئے تو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ کہے، تم اپنا وعدہ نبھاؤ، ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ نمبر 7، ایک ٹوٹی پھوٹی فوج کے ساتھ ایک لشکر جرار کو شکست دینا معمولی کارنامہ نہ تھا۔ کوئی معمولی انسان ہوتا تو اس کا دماغ آسمان پر ہوتا، کبر و غرور کی باتیں ہوتی، اپنے کارناموں کے راگ الاپے جاتے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ دشمن کو ایسی کراری شکست دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک بھی انسانی ہمدردی اور بھلائی کی تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ کل 70 دشمن قید ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے جانی دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، کچھ کو قتل تک کر دیا تھا۔ انہی کی وجہ سے اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، اور اب بھی وطن سے بھگا کر بھی یہ چین سے نہیں بیٹھے بلکہ مدینہ پر چڑھائے تھے تاکہ ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ ایک رات جب قیدی قید میں رکھے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ قیدیوں کو ذرا کس کر باندھ دیا گیا تھا۔ جب ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں اور انہیں آرام دیا گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو پائے۔ ایسے کٹر دشمنوں کو مسلمانوں نے قتل نہیں کیا، ٹارچر نہیں کیا، بلکہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ جو غریب تھے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور تب انہیں چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ نے قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔
آج کی ماڈرن اور سویلائزڈ حکومتیں فتح کے نشے میں چور ہو کر اپنے پرزنرز آف وار کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔